اچھا بھائی، گزشتہ اسلاف میں آپ نے پڑھا تھا کہ فعل جب بھی آ جائے فعل معروف وہ ہمیشہ فاعل کا تقاضا کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فعل معروف تو موجود ہو اور اس کا فاعل موجود نہ ہو. اسی طرح جب بھی فعل مجہول جملے کے اندر آئے گا وہ ہمیشہ نائب فاعل کا تقاضا کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا فعل مجہول تو موجود ہو لیکن اس کا نائب فاعل نہ ہو. تو لہذا جب بھی فعل معروف آئے سب سے پہلے فاعل کو تلاش کریں، فعل مجہول آئے تو نائب فاعل کو تلاش کریں. پھر بتلایا تھا کہ کل 14 صیغوں میں سے 2 صیغے ایسے ہیں جن کا فاعل آگے اس میں ظاہر آ سکتا ہے. ضمیر بھی ہو سکتی ہے ان کے اندر اور آگے فاعل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے، اور وہ پہلا اور چوتھا فعل ہیں، یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ اور واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ. ان کے علاوہ جتنے صیغے ہیں ان کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگی، کبھی بھی آگے اس میں ظاہر نہیں آ سکتا. اور پھر یہ ضابطہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا. تو جب بھی فاعل آئے گا فعل کے بعد آئے گا، فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. اور یہ ضابطہ بھی آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ جملہ اسمیہ کے اندر 2 جز ہیں، پہلا جز مبتدا کہلاتا ہے، دوسرا جز خبر کہلاتا ہے. اور خبر کبھی کبھار جملہ ہوا کرتی ہے، اور جملہ تو ہے مستقل، وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، اس جملے کو مبتدا سے جوڑ رہے ہیں، تو درمیان میں ربط چاہیے اور وہ ربط عائد کہلاتا ہے، اور وہ عموماً ضمیر کی صورت میں آیا کرتا ہے. تو معنی یہ ہوا کہ جملہ جب بھی خبر واقع ہوگا اس کے اندر کوئی عائد یعنی کوئی ضمیر ہوگی جو کس کی جانب لوٹے، مبتدا کی. اسی طرح کبھی جملہ حال بھی بنتا ہے، کبھی جملہ صفت بھی بنتا ہے اور جملہ صلہ بھی بنتا ہے. تو جس صورت میں بھی جملہ آئے، جس چیز سے آپ اس کو جوڑیں اس کی ضمیر کا جملے کے اندر ہونا ضروری بھائی. اگر آپ جملے کو مبتدا کے لیے خبر بنا رہے تھے تو مبتدا کی ضمیر اس میں ہوگی. اگر آپ جملے کو موصوف کے لیے صفت بنا رہے ہیں تو اس میں موصوف کی ضمیر ہوگی. اگر آپ جملے کو ذوالحال سے کیا بنا رہے ہیں، حال، تو پھر اس میں ایسی ضمیر ہوگی جو ذوالحال کی جانب لوٹے. اور جب جملہ صلہ بنتا ہے تو اس وقت اس میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کی جانب لوٹے، اس میں موصول کی جانب. پھر اس کے بعد یہ ضابطہ بھی بیان ہوا تھا کہ جملہ جو ہے جملہ وہ نکرہ کے حکم میں ہوا کرتا ہے. جملے کے اپنے اندر بھئی کتنے معرفہ کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ پورا جملہ بن گیا اب کس کے حکم میں ہے، نکرہ کے حکم میں ہے. میں نے کہا زید ضارب، زید ہے مبتدا، ضارب ہے اس کی خبر. تو اب زید اکیلا ہو تو معرفہ، لیکن جب یہ ضارب کے ساتھ جڑا اور پورا جملہ بن گیا اب اس پورے جملے کا کیا حکم ہے، یہ نکرہ کے حکم میں ہے. کس کے حکم میں ہے، نکرہ کے حکم میں ہے. تو لہذا یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ جملہ کبھی صفت بھی بنتا ہے تو یہ کس کے حکم میں ہے، نکرہ کے حکم میں. تو یہ صفت بھی کس کی بنے گا، نکرہ کی صفت بنے گا، کبھی بھی معرفہ کی صفت نہیں بن سکتا. بھائی صورت سمجھ میں آئی ہوئی. اور نیز جملہ مبنی ہے بھائی، مبنی، حتیٰ کہ بعض علماء تو فرماتے ہیں یہ مبنی الاصل ہے بھائی. تو جب مبنی ہے تو مبنی کا اعراب آپ کس طرح بتلایا کرتے ہیں، محلن بتلاتے ہیں. جیسے ہاذا یا ہوا وغیرہ یہ بھی مبنیات میں سے ہیں، ان کا اعراب محلن ہوتا ہے. تو جملے کا بھی کیا اعراب ہوگا، محل.
اب اگر وہ جملہ خبر بن رہا ہے تو خبر ہوتی ہے مرفوع، تو وہ جملہ بھی محلاً کیا ہوگا؟ مرفوع۔ اگر وہ جملہ صفت بن رہا ہے نکرہ کی، تو صفت کا وہی اعراب ہوا کرتا ہے جو موصوف کا ہوتا ہے، تو اگر موصوف مرفوع ہوا تو یہ صفت بھی محلاً مرفوع، تو یہ جملہ بھی محلاً مرفوع ہوگا۔ اگر صفت منصوب یا مجرور ہوئی تو یہ جملہ بھی محلاً منصوب یا مجرور ہوگا۔ اور جملہ جب حال بنتا ہے تو حال ہوا کرتا ہے منصوب، تو یہ جملہ بھی محلاً کیا ہوگا؟ منصوب۔ اور جب جملہ صلہ بنتا ہے تو یاد رکھیے اس صورت میں اس کا کوئی محل اعراب نہیں بھائی، صلے کا کوئی محل اعراب نہیں۔ موصول کا تو کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے، وہ فاعل ہوا تو مرفوع ہوگا اور مفعول ہوا تو منصوب ہوگا، اس پر حرف جر داخل ہوا تو وہ مجرور ہوگا محلاً، کیونکہ اس میں موصول کس میں سے ہے؟ مبنی، تو اس کا اعراب تو محلاً وہ مرفوع بھی منصوب بھی مجرور، لیکن جو اس کا صلہ ہے یاد رکھیے اس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں، تو صلے کے لیے کوئی اعراب آپ سے پوچھیں تو آپ کہیں گے لا محل لہ من الاعراب، اس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہے۔ اچھا بھائی، اب کچھ اور مشق کر لیجئے ان قوانین کے مطابق۔ جاءنی رجل، جاءنی رجل، جاءنی رجل، ضربک، بھئی یہ تو میں نے ایک ضابطہ بھی لکھوایا نہیں، جملہ آ گیا، چلیے پہلے ضابطہ بھی ساتھ لکھ لیجئے۔ نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے صفت بنا کرتا ہے۔ نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ اس نکرہ کے لیے عموماً صفت بنے گا۔ چلیے جی، کون کرے گا ترکیب؟ جی شروع کیجئے۔ جاء فعل، یاد رکھیے جاءنی یہ نون ہے، یہ نون وقایہ کہلاتا ہے، اور آگے ضمیر ہے متکلم کی بھائی۔ نون وقایہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ماقبل کو کسرے سے بچا لیا۔ وقا کے معنی بچانے کے، وقایہ کے معنی بچانے، تو یہ بچاتا ہے ماقبل پر کسرہ آنے سے۔ جاءنی بھائی دیکھو، جاء فعل تھا، اس کے ساتھ متکلم کی ضمیر نے جڑنا ہے، اور وہ کون سی ہے؟ یا، تو پھر کیا پڑھنا پڑے گا؟ جائی، لیکن جائی تو پڑھ نہیں سکتے اس لیے کہ جاء ہے ماضی، اور آپ نے پڑھا ہے کہ ماضی مبنی ہوا کرتی ہے بھائی، مبنی علی الفتح ہے، تو اس صورت میں اب یا ما قبل جاتی ہے کسرہ، اور وہ ماضی ہے مبنی، وہ کسرہ آنے نہیں دے رہا، تو پھر درمیان میں ایک نون لے آتے ہیں اور وہ کسرہ نون کو دے دیتے ہیں، تو اس کو نون وقایہ کہتے ہیں۔ اس نے اپنے ماقبل فعل کے آخر کو کسرے سے بچایا۔
جی ترکیب کیجئے. جاء فعل نون وقایا یا ضمیر متکلم کی اعراب بتاؤ بھائی. جو بھی اسم آ جائے اس کا اعراب بتلاتے جاؤ، بس آپ کی عبارت حل ہوتی چلی گئی، پھر بعد میں اس کو روانگی سے پڑھ دیں. بس کتاب میں بھی اسی طرح ہے، آپ کتاب کی عبارت تیار کر رہے ہیں بھائی، تھوڑا معنی پہ غور کرتے چلے جائیں اور ہر لفظ کا اعراب نکالیں بھائی، پھر اس کے مطابق دیکھیں معنی صحیح بن رہا ہے، اس کو روانگی سے پڑھ دیں، آپ کی ساری عبارت تیار ہو گئی. کوئی مشکل لفظ آتا ہے تو اس کے لیے آپ کو لغت دیکھنا پڑے گی بھائی. لغت سے لفظ کے معنی کا پتہ چل گیا تو پورے جملے کا بھی با محاورہ ترجمہ بنانا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. جاء فعل نون وقایا یا ضمیر مرفوع محلا. مرفوع کیوں کہا؟ مرفوع آپ نے کہا بھائی فاعل. جاءت سب سے پہلے تو آپ یہ تعیین کریں جاءت 2 میں سے ہے یا 12 میں سے؟ جی کس میں سے ہے؟ 2 میں سے ہے. اور ان 2 کے اندر فاعل ضمیر مستتر آیا کرتی ہے. اگر ضمیر کو بنانا ہے تو ضمیر مستتر ہوگی، اور یا تو ضمیر بارز ہے بھائی، وہ تو ظاہر سمجھ میں ہے، تو وہ ضمیر بارز ہے. تو اگر فاعل ضمیر کو بنانا ہے تو اسی کے اندر بھائی ہوا کی ضمیر نکالنا پڑے گی. جاء فعل ہوا ضمیر، اعراب اس کا اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل شاباش نون وقایا یا ضمیر منصوب محلن مفعول بھی، کیونکہ فاعل تو اب آگے نہیں آ سکتا، ایک گزر گیا، اور آگے مجرور بھی یہ نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس پر کوئی حرف جر بھی داخل نہیں، اس سے پہلے کوئی مضاف بھی نہیں. مجرور کو تو 1 منٹ میں آپ پہچانے بھائی، دیکھ لیں حرف جر نہیں ہے، یہ مضاف اس سے پہلے نہیں ہے تو بس مجرور نہیں ہے. مرفوع بھی ایک فعل کے آنے کے بعد مرفوع ایک آ سکتا تھا، وہ آ گیا بھائی، اب یہ منصوب ہی ہوئی. جی اعراب مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ نکرہ آیا تو کیا ہوا؟ رفع کی وجہ پوچھ رہا ہوں میں، رفع کی. جی آپ بتائیے. شاباش، اس نے کیا بننا ہے؟ فاعل بننا ہے بھائی. جب 2 صیغوں میں سے آ گیا تو پہلے آگے دیکھ لو، کوئی اور تو فاعل اس کا نہیں بن سکتا. اگر بن سکتا ہے پھر ضمیر کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. تو آپ نے ہوا ضمیر نکالی تھی، کوئی ضرورت نہیں نکالنے کی، کیونکہ آگے رجل خود کیا آ رہا ہے، اس میں ظاہر اس کے لیے فاعل آ رہا ہے. دوبارہ کیجیے ترکیب بھائی. جاء فعل نون وقایا یا ضمیر منصوب محلن بھائی مفعول بھی،
فاعل کا پہلے آنا ضروری نہیں ہے، ہاں فعل کے بعد آنا چاہیے، یہ نہیں کہ فعل آتے ہی فوراً فاعل آ جائے گا، کبھی فاعل بہت آخر میں جا کر درج ہوگا. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو فوراً نہیں آئے گا، ہاں آئے گا فعل کے بعد ہی، فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. ہاں مفعول وغیرہ کبھی مقدم ہو جاتے ہیں، یہاں مفعول مقدم ہے. بھائی منصوب محلا مفعول به، رجل مرفوع لفظا، مرفوع کیوں کہا؟ فاعل مرفوع ہوا کرتا ہے، شاباش. اور لفظا کیوں کہا؟ تلفظ، رجل دیکھا ضمے پر تلفظ کر رہے ہیں، پھر کیا بنایا آپ نے؟ فاعل بنا دیا. جی آگے ابھی ضابطہ آپ کو لکھوایا. بھائی کیا ضابطہ لکھوایا؟ نکرہ کے بعد عموماً فعل آ جائے، فعل آ جائے تو وہ عموماً فعل کیا ہوا کرتا ہے اس کے لیے؟ صفت بنے گا. بنائیے بھائی. شاباش. ابھی فاعل نہ کہو، اس کو یوں کہو مرفوع لفظان موصوف، اگلے کو بھی اس کے ساتھ جوڑو. ضرب فعل، کون سا صیغہ؟ گردان کرو، پہلا صیغہ ہے. تو پھر پہلے صیغے میں کون سی ضمیر فاعل ہوا کرتی ہے؟ میں نے پہچان تو کروائی تھی ساروں میں. پہلے اور چوتھے صیغے میں ضمیر بھی فاعل آ سکتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ کون سی ہوگی؟ مستتر ہوگی. ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلا، اس کا فاعل. آگے شاباش. کاف ضمیر منصوب محلا مفعول، فاعل یہ ہو نہیں سکتی، فاعل گزر چکا، مرفوع اور نہیں آئے گا. منصوب اس لیے کہ مجرور یہ ہے نہیں، نہ اس سے پہلے مضاف ہے، نہ اس پر کوئی حرف جا رہا ہے، منصوب طے ہو گیا. جی مفعول. جی فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا بنا کرتا ہے؟ جملہ بنتا ہے. بھائی تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی. رجل کے لیے کیسے صفت بنا رہے ہو؟ ربط کوئی دیا نہیں ہے، اس کو کیا ضرورت ہے صفت بننے کی، جوڑنے کی؟ ہاں یہ ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ رجل کو. اور ہوا ضمیر بھی مفرد کی، رجل بھی مطابقت بھی موجود ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور مرجع میں نے آپ کو بتلایا ہمیشہ غائب کی ضمیر کا مرجع دیکھا جاتا ہے. مخاطب اور متکلم کی ضمیر کے مرجع کو تلاش. مخاطب متکلم تو آپ خود ہیں، مخاطب تو آپ کے سامنے موجود ہے، مرجع صرف کس کا تلاش کرو؟ غائب کی ضمیر کا. غائب کی ضمیر ہوا کی تھی، مرجع ضمیر میں مطابقت بھی آ گئی. جی ربط بھی آ گیا. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی کس کے لیے؟ اور رجلن ہے مرفوع. تو کوئی آپ سے پوچھے ضربہ کا اعراب کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی مرفوع محلا، کیونکہ یہ صفت ہے اور صفت موصوف کا اعراب ایک ہے، تو یہ جملہ محلا مرفوع ہے. جی موصوف اپنی صفت سے مل کر جا کے لیے فاعل بن گیا. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب روانگی سے پڑھیے اس کو. جاءنی رجل ضربک. جی ترجمہ کیجئے. جاءنی آیا میرے پاس، رجل ضربک وہ آدمی. وہ کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ یہ معرفہ ہے نکرہ رجل؟
نکرہ میں کیسے ترجمہ کرنا ہے؟ ایسا آدمی، وہ سے معلوم ہو کہ متعین کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا تو معرفہ ہوا۔ دیکھو غور سے دیکھو ترجمہ، جاءنی آیا میرے پاس، رجل ایسا آدمی، ضربکا کہ پٹائی کی اس نے تیری، میرے پاس ایسا آدمی آیا جس نے تیری پٹائی کی۔ ترجمہ بنا یا نہیں بنا بھائی؟ آیا میرے پاس ایسا آدمی کہ پٹائی کی اس نے تمہاری۔ جی اس کے لیے مفعول آ جاتا ہے کبھی، یہ دراصل یہاں حذف و ایصال ہوا ہے بھائی، میری بات کی طرف آپ لے جا رہے ہیں۔ جاءنی اصل میں تھا جاء الیہ، سمجھ میں آیا؟ جاء الیہ میری طرف آیا، میرے پاس آیا، پھر الا کو حذف کر دیا اور یا کو کیا بنا دیا؟ مفعول، پہلے مجرور تھا اب کیا بنا دیا؟ مفعول بنا دیا۔ اس کو سمجھ میں آیا؟ تو الا کو جو حذف کیا وہ کہلایا حذف، اور ساتھ ملایا اس کو کہتے ہیں ایصال، ساتھ ملانا، تو یہاں حذف و ایصال ہوا ہے بھائی، حذف و ایصال۔ اچھا بھائی جلد ایک ترکیب اور کر لیں بھائی، آج مجھے کہیں جانا تھا لیکن سبق کی اتنی چھٹیاں ہو چکی ہیں، میں نے کہا طلباء بھی پریشان ہوں گے، سبق نہ ہو تو میری بھی طبیعت پہ بڑا بوجھ رہتا ہے کہ طلباء کا نقصان ہو گیا، میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو ضرور ہو جائے بھائی۔ زید ضربک، جی کیجئے ترکیب۔ زید مرفوع لفظاً مبتدا، زید مرفوع لفظاً مبتدا، ضرب فعل، ضرب فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل مرفوع محلا، ہاں ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلا اس کا فاعل، کاف ضمیر مفعول، اعراب منصوب محلا، ہاں کاف ضمیر منصوب محلا بھائی مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فعل اپنے فاعل سے اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور مبتدا بیچارہ انتظار میں میری خبر کدھر گئے گی؟ محذوف تو نہیں، یہاں پر غور کرو بھائی، ہاں بھائی کیا خبر ہوئی؟ شاباش، میں نے بتلایا تھا خبر کبھی کیا ہوا کرتی ہے؟ جملہ، تو یہ پورا جملہ آپ کے پاس ہے تو اس کو اٹھا کر کیا بنا دو؟ خبر بنا دو بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی کس کے لیے؟ زید مبتدا کے لیے، لیکن نہیں بنا سکتے، کہاں سے بنائیں گے؟ کوئی ربط دیا آپ نے؟ ربط چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے، جملے کو کسی سے جوڑنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنا معنی پورا ادا کر رہا ہے بھائی، تو اب ربط کس سے دیں گے بھائی؟ وہ جو ہوا ضمیر سے فاعل کی، اس کے بارے میں آپ نے بتلایا ہی نہیں کہ وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، اگر آپ بتلا دیتے تو وہ پتہ چل جاتا کہ یہ عائد ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی تھی؟ زید کی طرف لوٹ رہی ہے، یہی عائد ہے بھائی جس کو آپ نے فاعل بنایا۔ اب ترجمہ کیجئے۔ ایک ایک لفظ کے مطابق ترجمہ کرو بھائی، اس طرح ترجمہ کرنا آتا ہے بھائی۔ زید، زید، ضربک،
کے پٹائی کی فاعل نکالا تھا یا نہیں؟ وہ بھی اس نے، ہوا ضمیر کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں، زید کے پٹائی کی اس نے آپ کی، بھائی زید کی پٹائی کی اس نے آپ کی۔ اب محاورہ کہیں گے، کیا ترجمہ ہوا؟ زید نے آپ کی پٹائی کی۔ بھائی بکر 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 اکلا طعام طعامک طعامک اليوم اچھا بھائی کون کرے گا ترکیب؟ جی کیجئے۔ بکر مرفوع لفظاً مبتدا، بکر مرفوع لفظاً مبتدا، اکلا فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلاً اس کا فاعل، طعام منصوب، کون سا منصوب؟ لفظاً منصوب کیوں کہا آپ نے؟ یہ مفعول بنے گا، شاباش، سمجھ میں؟ اور لفظاً کہا وہ کیوں آپ نے؟ تلفظ طعام، اس پر میم پر فتحہ کا تلفظ کر رہے ہیں آپ، جی منصوب محلاً مفعول بہ، جی جی کاف ضمیر مضاف تو ہمیں آپ نے کوئی بتایا نہیں، مضاف طعام، بھائی وہ ضابطہ لگے گا، کیا ضابطہ تھا بھائی؟ جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل ہو کا کیا ترکیب کریں گے؟ مضاف مضاف الیہ والی، وہ پہلے ضربہ کا فعل کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی تھی بھائی، اور یہ طعام کا یہ اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، طعام منصوب لفظاً مضاف اور کاف ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر اب کیا بنا دو؟ مفعول بناؤ بھائی۔ اليوم منصوب لفظاً، منصوب کیوں کہا؟ جی کیوں؟ مفعول، کون سا مفعول؟ مفعول فی، شاباش، یہ ظرف ہے بھائی، ظرف بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، جس میں زمانے اور مکان والا معنی ہے بھائی، اور لفظاً ہے اليوم، دیکھا نصب پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں، منصوب لفظاً مفعول فی بھائی، شاباش، شاباش، دیکھا اب سب کو سمیٹ دو، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، کس کے لیے؟ آپ نے ربط نہیں بتایا، کیسے خبر بنا دی؟ ہاں، غائب کے ضمیر کا ہمیشہ مرجع تلاش کیا کرو بھائی، تو ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے کس کو؟ بکر کو لوٹ رہی ہے، یہی عائد ہے۔ اب اس کو روانگی سے پڑھو جملے کو بھائی، بکر اکل طعامک اليوم، جی ترجمہ کیجئے۔
हाँ, पकड़ के खाया उसने आपका खाना आज। भाई तर्जमा समझ में आया भाई? चलिए भाई बस करते हैं बस। अच्छा दुआ भी कर लें। आइए भाई अल्लाह हमारे तमाम दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह हमारे तमाम दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह हमारे तमाम दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह जितने हाज़रीन हैं सबके हाजात पूरी फरमा। अल्लाह सबकी तकलीफ और परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह जो इनमें से बीमार हैं या घरों में कोई बीमार है अल्लाह सबको इस इल्म दीन की बरकत से अल्लाह शिफा नसीब फरमा। अल्लाह सबको शिफा नसीब फरमा। अल्लाह हमारे जो अहबाब हमसे रुखसत हो चुके हैं अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह सबकी लग़ज़िशात से दरगुज़र फरमा। अल्लाह सबके दरजात बुलंद फरमा। अल्लाह हम सबका खातिमा ईमान पर फरमा। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह गुनाहों वाले मजालिस से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाह बिदअत और गुमराहियों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह बिदअत और गुमराहियों को मिटाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाह उसके लिए हिम्मत और क़ुव्वत नसीब फरमा। अल्लाह हमारे तमाम दुआएं कबूल फरमा। और बहुत से अहबाब ने भी दुआओं का कहा है अल्लाह हम सब की हाजात पूरी फरमा। अल्लाह आलिमुल ग़ैब हैं सबके हाजात जानते हैं और उन सब को जानते हैं। अल्लाह उन सब की हाजात पूरी फरमा। अल्लाह उन सब की तकालीफ और परेशानियां दूर फरमा। ये आपके साहिब साथी ने भी लिखा है उनके कोई अजीज हैं ज़मीन के मसले में कोई परेशानी है दुआ फरमाए। अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म को उनसे दूर फरमा। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह उनकी इस हाजत को पूरा फरमा। तकलीफ और परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह हमारे तमाम दुआएं कबूल फरमा। मेरे हमशीरा के लिए भी मेरी दुआ करें अल्लाह उनको सेहत और आफियत नसीब फरमाए। अल्लाह उनको सेहत और आफियत नसीब फरमा। या आप हज़रात ही की दुआएं थी कि अल्लाह कि उनकी जान बच गई भी अल्लाह ताला ने उनको नई ज़िंदगी अता फरमाई। आप हज़रात ही की दुआएं थी अल्लाह सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे तमाम दुआएं कबूल फरमा। और जिन साथियों ने कई साथियों ने खून दिया अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर नसीब फरमा। अल्लाह उनको दुनिया में भी सब अच्छा बदला नसीब फरमा। और अल्लाह उनको आखिरत में भी इसका अच्छा बदला नसीब फरमा। अल्लाह उनको आफियत नसीब फरमा। अल्लाह उनकी तकलीफ और परेशानियों को भी दूर फरमा। अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह जिन तालिब इल्मों की तहसील इल्म में कोई रुकावटें हों रुकावटों को दूर फरमा। अल्लाह इनमें से हर एक से खैर के चश्मे जारी फरमा। अल्लाह हर एक से खैर के अज़ीम चश्मे जारी फरमा। अल्लाह हमारे तमाम